کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ اپنی زندگی میں خود کو کسی کا عادی مت بنانا۔ اپنی زندگی میں کسی کو عادی مت بنانا، کیونکہ یہ انسان بڑا ہی خود غرض ہے اور یہ فطری ہے، کیونکہ جب یہ آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی تمام برائیوں کو یہ بھول ہی جاتا ہے، اور جب کہ یہ آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے تو یہ آپ کی تمام اچھائیوں کو بھول جاتا ہے، جب کہ آپ اس وقت بہت کیوں نہ اچھے ہوں پر اپنی اس اچھائیوں کو بیان نہیں کر سکتے اس انسان کے آگے۔ وہ مجھ کو پا کر بھی مجھ سے بہتر کی تلاش میں تھا۔ وہ مجھ کو پا کر بھی مجھ سے بہتر کی تلاش میں تھا۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر تم اچھی نیند کر لیتے ہو، اگر تم کسی کو تکلیف دے کر اچھی نیند کر لیتے ہو تو آپ ضمیر کا جنازہ ادا کر لو، کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ زمانے میں آئے ہو تو جینے کا ہنر بھی رکھنا، دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں، بس اپنوں پہ ہی نظر رکھنا۔ ٹوٹی ہوئی ہر چیز بہت پریشان کرتی ہے، ٹوٹی ہوئی ہر چیز بہت پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگائی ہوئی امید جو ٹوٹ جائے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعا سے الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ سب کے ساتھ یہ ایک نئی ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ میرے لیے بہت خاص اسپیشل میری سویٹ سی سسٹر کے نام ہے، اور آج کا دن یہ ہماری سسٹر کے نام، جس کا نام ہی میٹھی میٹھی بلاگر ہے، تو جس کا نام ہی میٹھی میٹھی ہے تو وہ آپ سب جان سکتے ہیں کہ وہ کتنی میٹھی ہوگی۔ سسٹر میٹھی میٹھی بلاگر، السلام علیکم۔ میں آپ سے اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں، مجھے ورڈ ہی نہیں مل رہے۔ آپ نے اپنے ویڈیو میں مجھے یاد کیا، میرا نام لیا، میری اسٹوری بیان کی، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے میرے چینل کا نام لیا، مجھے یاد کیا، اور آپ نے جب میری کہانی شیئر کی تو میں ایک پل میں اپنا دکھ بھول گئی۔ مجھے ایک پل میں لگا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کچھ ہوا بھی تھا، اور مجھے سب سے بڑی اس بات کا بہت افسوس ہے کہ جب آپ نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی اور سب نے دیکھ لی، ماشاءاللہ سب نے بہت پسند کی، اور میرے لیے دکھ کی بات ہے کہ سب سے پہلے مجھے ہی دیکھنی چاہیے تھی، پر مجھے پتہ نہیں چلا، اور جانے انجانے میں مجھ سے وہ آپ کی ویڈیو مس ہو گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید میری کوئی مجبوری ہو، مجھے لگتا ہے میں بھی اس دن میرا نیٹ کا پیکج نہیں تھا، اس لیے، ورنہ میں آپ کا ہر بلاگ، آپ کی ہر ویڈیو ضرور دیکھتی ہوں بہت دل سے اور پرخلوص اظہار سے، جیسے کہ آپ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، اور آپ سے میں بہت اچھی باتیں بھی سیکھ رہی ہوں، جیسے کہ اپنے یہ ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کرنے کا انداز آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یہ انداز میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا، آپ میری سسٹر ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت کامیاب کرے، اور میں آپ کے لیے میسج دینا چاہوں گی، یہ پوئٹری میں ہے آپ کے لیے۔ آپ کو ان لوگوں کے لیے ضرور کامیاب ہونا چاہیے، آپ کو ان لوگوں کے لیے بہت کامیاب ہونا چاہیے جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے کچھ اور بھی شیئر کروں گی، جیسے آپ کے سامنے ایک مثال ہے مکئی کے سنگ کی، جب ہم اس کو خریدتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے،
جب اس کو ہم کچا خریدتے ہیں تب اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اور جب وہ آگ کے شعلوں سے گزر کے آئے تو ہمیں ملے اس وقت اس کی زیادہ اور زیادہ قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی مثال سے ہم کچھ سیکھیں کہ جب ہم زندگی کے شروعات سے گزرتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، جب آگے چل کے ہماری زندگی میں بہت کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ ایک مثال ہوتا ہے، ایک سبق جو ہوتا ہے، جو زندگی میں کوئی دکھ بھی آئے تو آگے چلنے کا ہمیں طور طریقہ وہ سکھائی جاتا ہے۔ اور اللہ نے جب کسی کی زندگی میں کوئی دکھ دیا ہے تو وہ بھی کسی اچھائی کے لیے ضرور دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہماری یہ جو الفاظ ہیں میں آپ سب کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ یہ الفاظ میں نے پڑھے تھے، سنے تھے اپنی پیاری سی سویٹ سی لائف آف شگفتہ سسٹر کے بلاگ سے۔ تو وہ کہتی ہیں، چڑیا ہوتی ہیں بیٹیاں، چڑیا ہوتی ہیں یہ بیٹیاں، مگر ان کے پنکھ نہیں ہوتے۔ بیٹیوں کے میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتا بیٹیوں کا۔ میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے ہی آئی ہیں۔ اے خدا اب تو ہی بتا، آخر یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہیں۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے تب اس وقت وہ اپنی سہیلیاں، اپنا وہ بچپن، اپنا گھر، ان کو خداحافظ الوداع کہہ رہی ہوتی ہے۔ اور جس وقت وہ اپنے گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے کچھ ادھوری خواہشات، اپنے کچھ ادھورے ارمان اور اپنے کچھ ادھورے خوابوں کو چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ بیٹیوں کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے، نہ ان کا اپنا گھر میکا ہوتا ہے اور نہ سسرال۔ یہ بیٹیاں بہت ہی مجبور ہوتی ہیں، یہ اتنی مجبور ہوتی ہیں بیٹیاں کہ اپنی ہی شادی کے دن، اپنے ہی نکاح کے دن وہ اپنی ہی پسند کا جوڑا نہیں پہن سکتی۔ جیسے کہ آج کل ٹاپک چل رہا تھا عنبر ناز کی نکاح کی دعوت کا، ان کے نکاح کے جوڑے کا، تو لوگوں نے بہت ہی ایک مذاق بنایا ہوا تھا۔ ہماری پیاری سی عنبر ناز کا نکاح ہو گیا خیر سے، اللہ پاک ان کی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں دے۔ لوگوں نے بنا سوچے بنا سمجھے بہت سارے عجیب سے باتیں اور عجیب سی کہانیاں بنا دی، عجیب سی اسٹوریاں رکھ دی، اور اس کے جوڑے کا ایک بہت بڑا مذاق بنا دیا۔ اس نے اپنی خوشی خوشی اپنی شادی کا جوڑا دکھایا تھا، اس سے پسند آیا بھی تھا کہ نہیں بھی آیا، تو چلو ان کا دل رکھنے کے لیے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا تھا کیا یہ بہت اچھا لگے گا تم پہ۔ تو ماشاءاللہ وہ تو بہت اچھی لگ رہی تھی اپنے نکاح کے جوڑے میں، پر ان کا دل ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا اس وقت۔ اپنی نکاح کی خوشی جو تھی اس کو لے کے وہ خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کے دکھ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ انسانوں کے دل آج کل بہت پتھر سے ہو گئے، نہ جانے کیوں۔ اپنی بیٹیوں والے بھی اب یہ نہیں سوچتے کہ کسی کی بیٹی کا دل کیسے ٹوٹتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گی۔ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اچھے سے کمنٹ کیجیے گا اگر پسند آئے تو، اور کچھ اچھا